سورۃ الصاد تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهين مناص۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ها هنا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات جیسے یہاں حرف صاد ہے، کہتا ہے اس پر تفصیلی بات جو ہے میں سورۃ البقرہ کے اندر کر چکا ہوں، الف لام میم۔ تو جس نے دیکھنا ہو اسی جگہ کو دیکھ لے، دوبارہ اس کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال راجح بات یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ جانتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ وقوله تعالی والقرآن ذی الذکر ای والقرآن المشتمل علی ما فیہ ذکر للعباد ونفع لهم فی المعاش والمعاد۔ اب اللہ نے قسم کھائی، فرمایا والقرآن ذی الذکر، مجھے قسم ہے قرآن کی جو ذکر کا معنی یعنی مشتمل، یہ اللہ کی کتاب مشتمل ہے ایسے ذکر پہ جو بندوں کے لیے باعث نفع ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو قرآن جو ہے تمہاری زندگی بنانے کے لیے، دنیا و آخرت کے لیے سب سے بڑا سہارا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں قال الضحاک فی قولہ تبارک و تعالی ذی الذکر کقولہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، جیسے کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف ایسی کتاب جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ ذکر مانا نصیحت، ذکر مانا موعظہ، ذکر مانا ہدایت پہ چلانے کے لیے باتیں ہیں، تذکیرکم تمہیں موعظت کرنے کے لیے۔ وَقَدَا قَالَ قَتَادَہ وَاخْتَارَهُ ابن جریر، حضرت قتادہ نے بھی یہی فرمایا کہ ذکر کا معنی تذکیر ہے کہ تمہارے لیے موعظت ہے، نصیحت ہے۔ اسی کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما وسعید ابن جبیر واسماعیل ابن ابی خالد وابن عیینۃ وابو حسین وابو صالح والسدی ذی الذکر، انہوں نے فرمایا والقرآن ذی الذکر، ذی ذکر کا معنی فرمایا ذی الشرف اے ذی الشان والمکانت، یہ اللہ کا قرآن ہے جس کا مقام بہت بلند ہے، اعلیٰ ہے، عظمت ہے، شان ہے۔ ولا منافات بین القولین فإنہ کتاب شریف مشتمل علی التذکیر والآذار والانذار۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں قول جو ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے بڑی عظمت والی شان والی کتاب ہے، اور اس میں تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، موعظت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، انذار بھی ہے۔ واختلفوا فی جواب ھذا القسم وقال بعضهم هو قوله تبارک و تعالی، کیونکہ اللہ نے یہاں قسم کھائی، فرمایا صاد والقرآن ذکر، تو جب قسم ہو تو جواب قسم ضروری ہے۔ اب اختلاف یہ ہے کہ جواب قسم کیا ہے، تو بعض علماء فرماتی ہیں کہ جواب قسم ہے ان
كل إلا كذب الرسل فحق وعید. یہ جواب قسم ہے. اور بعض کہتی ہیں کہ نہیں، جواب قسم ہے ان ذلك لحق تخاصم اہل النار. یاد رکھیں کہ جہاں قسم ہوتی ہے وہاں لازم جواب قسم ہوتا ہے، اور آلہ قسم ہوتا ہے. آلہ قسم یہاں کیا ہے؟ واہ ہے کہ محاورات عرب میں جب قسم کھاتے ہیں تو ان حروف سے واللہ، باللہ، تاللہ، تو واہ بھی، با بھی، تا بھی قسم کے لیے استعمال ہوتی. تو یہاں جو قسم ہے تو اس کا جواب یہ ہے ان ذالک الحق، یہ پکی بات ہے. تخاصم اہل النار، یہ اہل النار کا جھگڑا قرآن کے خلاف. حقاہما ابن جریر وهذا الثانی فیہ بعد کبیر وضعفہ ابن جریر. اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ دوسرا قول جو ہے ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ جواب قسم ہے، یہ ضعیف ہے. پہلا قول جو ہے وہ قوی ہے کہ جواب قسم ہے ان کل الا کذب الرسل فحق وعید. وقال قتادہ رحمہ اللہ تعالی جوابہ، وہ فرماتی ہیں اس قسم کا جواب یہ ہے کہ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. یہ کافر جو ہے غرور میں ہے، فی عزت معنی غرور تکبر میں ہے، شقاق، اور شقاق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اختلاف. کیا معنی؟ تم اس شک میں ہو، وہ اس شک میں ہے، اس کو کہتے ہیں شقاق. تو یہ غرور میں بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کے مقابلے دوسری شک ہے. اسی لیے آتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه قال جوابه صاد بمعنى صدق حق. اور بعض علماء فرماتی ہیں اس کا جواب جو ہے حرف سواد میں ہے کہ سواد سے مراد کیا ہے؟ قرآن صدق ہے، قرآن کیا ہے؟ حق ہے، اللہ کا فرمان ہے والقرآن ذی الذکر. وقیل جوابہ ما تضمنہ سیاق السورۃ بکمالہا واللہ اعلم. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ جواب قسم جو ہے پورا سیاق جو ہے سورت کا وہ سارے کا سارا جواب قسم ہے. وقوله تبارک و تعالی بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، أي أن في هذا القرآن لذكرى لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر وإنما لم ينتفع الكافرون لأنهم في عزة استكبار عن وهمية. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے اس میں ذکر ہے، نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن یتذکر، جو نصیحت کو قبول کرے، اس کے اندر عبرت ہے، جو عبرت پکڑنا چاہے. اب تک کافر جو ہیں ان کے لیے بالکل یہ باعث نفع نہیں ہے، چونکہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، نصیحت کا ذریعہ. لیکن جو چاہے، ایک آدمی اپنی بیماری کا علاج کرانا ہی نہیں چاہتا ہے تو اس کا کیا علاج؟ ایک آدمی بیمار ہے لیکن علاج ہی نہیں چاہتا. تو قرآن ہدایت ہے، لیکن جو ہدایت ڈھونڈنا چاہے. قرآن نصیحت ہے، جو نصیحت کا طلب کرنا چاہے. قرآن موعظہ ہے، ذکرہ ہے، انذار ہے، رحمت ہے، شفا ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے انتفاع کرنا چاہیں، اسی لیے پہلی صورت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کا قرآن، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حق ہے، یہ صدق ہے، یہ عدل ہے، یہ ذکر ہے. لیکن ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جو اللہ سے ڈرے ہی نہ، ان کے لیے کیا ہدایت ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سب کے لیے باعث نفع ہے لیکن کافروں کے لیے نہیں. کیوں؟ لأنہم فی عزت، کفار جو ہیں وہ تکبر میں ہیں، وہ اپنی اکڑ میں ہیں، وشقاق، مخالفت میں ہیں،
ومخالفتا له ومعاندتا ومفارقتا، گویا وہ اس کی مخالفت میں ہیں، اناد میں ہیں، وہ اس سے الگ مقابلے پہ کھڑے ہیں۔ ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ڈرایا کہ اے بندے بن جاؤ، انسان بن جاؤ، میرے نبی اور میرے قرآن کو مان لو۔ تم سے پہلے دیکھو کتنی امتیں ہیں جو ہلاک ہو گئی، تم تو ان کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہو، نہ تعداد میں کچھ ہو، نہ قوت میں کچھ ہو، نہ مال میں کچھ ہو۔ تو اگر تم بھی قرآن کا مقابلہ کرو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ، یاد رکھیں قرن ایک زمانے کو بھی کہتے ہیں، ایک صدی کو بھی کہتے ہیں، یعنی جیسے 100 سال یہ بھی ایک قرن۔ قرن ایک امت کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو امت پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ لیکن یاد رکھیں کہ آج کل اعداء اسلام جو ہیں، کافر جو ہیں، منکرین قرآن جو ہیں، منکرین اسلام جو ہیں، وہ مسلمانوں کو بڑے دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے یہودی ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ قرآن نیٹ کے نام سے ویب سائٹ کھولیں اور اس میں وہ قرآن کی تفسیر پیش کریں گے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جب دشمن ہے، دشمن اسلام ہے، دشمن قرآن ہے، دشمن محمد مصطفیٰ ہے، تو وہ کیسی تفسیر پیش کریں؟ لازمی بات ہے کہ اس کے اندر وہ تحریف کریں گے اور مسلمانوں کے اذہان کو مسموم بنائیں گے، زہریلا بنائیں گے، قرآن کے اندر ایسی ایسی تعویلات کریں گے کہ عام آدمی جو ہے وہ حیران ہو جائے۔ اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو قرآن ہمیں ڈراتا ہے کہ پہلی امتوں پہ عذاب آیا، اور اس لیے عذاب آیا کہ انہوں نے اپنے وقت میں اپنے رسولوں کی مخالفت کی، اللہ کے کتابوں کی مخالفت کی، اللہ کے فرامین کی مخالفت کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان پہ عذاب آیا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بچوں کی بات ہے، اب بھی عذاب آتے ہیں، اب تو کہتے ہیں بھی کوئی رسول نہیں ہے، لیکن اب بھی عذاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، رات دن آپ پڑھتے ہیں۔ اچھا بات، مسلمان ملکوں میں بھی طوفان آتے ہیں، ابھی آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے لاکھوں انسان بے گھر ہو گئے، جن لوگوں کے کچے مکان تھے سب گر گئے، اب وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، اوپر سردی ہے، ٹھنڈ ہے، بارش ہو رہی ہے، سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو مسلمان ملک ہے، یہاں کیوں عذاب آ گیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ایسے بات ہے، بس یہ تو نظام ہے اللہ کا، حوادثات دہر ہے، کبھی بارشیں آ جاتی ہیں، کبھی رک جاتی ہیں، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی چاند گرہن ہو جاتے ہیں، کبھی سورج گرہن ہو جاتے ہیں۔ زمین ہے، اس کی ایک رفتار ہے، وہ جب سورج کے سامنے آتی ہے سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند کے سامنے آتی ہے چاند۔ اس میں کیا اللہ کا عذاب ہے؟ اب ایک خالی ذہن آدمی جو ہے، یعنی جس کا ذہن خالی ہے، معلومات نہیں ہے اس بیچارے کو، وہ تو فوراً گھبرا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو قرآن سچ کہتا ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے عذاب آنے سے پہلے خبر دی کہ نوح علیہ السلام کشتی تیار کرو، یا اللہ میں کشتی بنانا نہیں جانتا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے تعلیم دی،
اور سب سے پہلے نجارہ یعنی درخان کا جو کام ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا. اس لیے پیشہ کوئی برا نہیں ہوتا. انبیاء نے بھی ہر کام کیا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ہم نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا. نِعْمَ السَّابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ بنائیں درہیں. وہ درہیں بناتے تھے جو تیر سے اور نیزے سے اور تلوار سے حفاظت کرتی ہیں. تو حضرت داؤد نے کام کیا. ہر پیغمبر نے بکریاں بھی چرائیں. تو کیا کہیں گے ہم وہ چروالے تھے. تو اب نوح علیہ السلام کو یہ حکم ملتا ہے کہ کشتی بنائیں. یصنع الفلک وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور میرے نبی آپ کشتی بنائیں. پھر کشتی پہ سوار ہوئی جو ظالم ہے نا ان کے بارے میں پھر مجھ سے معافی نہ مانگنا. انہم مغرقون انہوں نے غرق ہونا ہے. اللہ تو پہلے بتا رہے ہیں, عذاب آنے سے پہلے خبر دے رہے ہیں. اب جب کشتی بن گئی فرمایا کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین. جو آدمی ہیں ان کو بھی سوار کر لو جو تمہارے ساتھ ایمان والے ہیں, اور ہر چیز کے جوڑے بھی لے لو. بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, جو جانور ہیں سب کے جوڑے جوڑے رکھ لو. تو اللہ سب کچھ پہلے تیاری کروا رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ آخر ہمیں کیسے پتہ لگے گا بھی اب عذاب آنے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں فارت تنور جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے سمجھ لینا کہ اب عذاب آ گیا. تو اتنا اہتمام ہے, پہلے خبر دی جا رہی ہے. اچھا پھر اس عذاب میں بچتا کون ہے؟ صرف نوح اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے, باقی تو سب غرق ہو گئے. تو یہ تو کوئی ایسا بات نہیں کہ حادثہ تھا اتفاق سے ہو گیا. یہ تو باقاعدہ اللہ پہلے خبر دے رہے ہیں. اور نوح علیہ السلام جو زندگی میں دنیا میں کبھی کشتی بنی ہی نہیں تھی, اب تو لاکھوں کشتی آئے نا, سب سے پہلے کشتی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام. اور جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو کافر آ کے مذاق کرتے تھے کہ دیکھو جناب یہ کشتی بنا رہے ہیں خشکی پر. کشتیاں دریاؤں میں چلتی ہیں, بڑا خشکی پہ چلتی ہیں. تو اب عذاب آ گیا اور صرف نوح علیہ السلام اور مومنین بچ گئے. حضرت ہود علیہ السلام آئے. قوم عاد ہے, اتنی بڑی قوت والی, طاقت والی, شوکت والی قوم تھی کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد, اس جیسی اللہ نے پیدا نہیں کی تھی. اتنے قوی لوگ تھے کہ وہ پتھر جو ہمارے لوگ 60 بندے مل کے نہ اٹھا سکے ایک بندہ اٹھا لے. اتنے مضبوط اور فنکار تھے کہ پہاڑوں کو کاٹ کے پہاڑوں کے اندر گھر بنا دیے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. لیکن اللہ نے جب عذاب بھیجا ہے تو وہ عذاب کیا تھا, یعنی ان کی اس سختی کے بعد, قوت کے بعد آواز کیا, اللہ نے ہوا بھیج دی. اور وہ ہوا جب آئی تو وہ ایسے جانوروں کو اڑا کے لے جاتی اور پھر پھینک دی. جلدی سے بھر کے گھروں میں داخل ہو گئے اور پھر اپنے گھروں کو رسیوں سے اور بڑی قوتوں سے پتھروں سے باندھ دیا, بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ. لیکن ہوا نے آ کے سب کچھ, وہ گھر بھی اڑا دیے اور در بھی اڑا دیے, اور اتنی طوفان آیا کہ ان کے اوپر ریت آ گئی اور 8 دن اس کے نیچے پڑے رہے. پھر اللہ نے حکم دیا, ہوا نے اٹھایا. اب دیکھیں آجاز ان کا, اللہ فرماتے ہیں دیکھو کانہم آجاز نخل خاویہ, ایسے پڑے تھے جیسے ٹنڈ منڈ کھجوریں پڑی ہوتی ہیں. بڑے بڑے لمبے قد کے لوگ تھے. اچھا حضرت ہود موجود ہیں, مومنین موجود ہیں. وہ ہوا جو ان کے خیمے اور گھر اڑا رہی ہے ان کے لیے ٹھنڈی ہے.
تو یہ کیسا حادثہ ہے کہ حضرت ہود بچ جاتے ہیں، ایمان والے بچ جاتے ہیں، کافر ہلاک ہو جاتے ہیں؟ یہ کیسا حادثہ ہے بھائی؟ کیسے ہوا نے پہچان لیا کہ یہ تو پیغمبر ہے، مومن ہے، اس کو تو کچھ نہیں کہنا، اور یہ کافر ہے، ان کو ہلاک کر دو؟ اسی طرح جب مدینہ منورہ کو دشمنوں نے گھیر لیا، احزاب اکٹھے ہو گئے اور یہودی بھی ان سے مل گئے، مشرکین مکہ بھی مل گئے، بڑے بڑے قبائل مل گئے، سب نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا، جس کی وجہ سے خندق کھودی گئی۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشغول ہوئے کہ آپ کی نمازیں قضا ہو گئی۔ اب آمنے سامنے لشکر ہے، ادھر مسلمان ہیں، درمیان میں خندق ہے، اس طرف کافر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مہربانی فرما، حساب لمبا ہوتا جا رہا ہے، چاروں طرف دشمن ہے، ہمارے لیے ذرائع آمد و رفت مفقود ہو چکے ہیں، نہ ہمیں کوئی رسد آ سکتی ہے، نہ کمک آ سکتی ہے، نہ کھانے پینے کا سامان آ سکتا ہے، ہر طرف تو کفار نے محاصرہ کر لیا۔ یا اللہ اپنے نبی کی نصرت فرما۔ اللہ نے نصرت فرمائی، ہوا چلی۔ اس ہوا کا یہ عالم تھا کہ خیمے میں اور جو کچھ خیمے سب کو اڑا کے لے گئی، گھوڑے اڑ گئے، اونٹ اڑ گئے، خیمے اڑ گئے، کافر تتر بتر ہو گئے۔ اس سے نے کہا بھاگو، اب جان بچاؤ، جس کا جدھر منہ آئے نکل جاؤ بس۔ اور سرکار دو عالم نے فرمایا نصرت بالصبا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدُّبُورِ، اللہ نے باد صبا بھیج کے میری مدد کی ہے، اور قوم عاد پر اللہ نے دبور ہوا چلا کے ہلاک کر دیا۔ تو یہ کیسا حادثہ ہے بھائی کہ ہر پیغمبر حادثے سے پہلے خبر دے رہا ہے، ایسا نہ کرو عذاب آئے گا، ایسا نہ کرو عذاب آئے گا، ایسا نہ کرو عذاب آئے گا۔ اب جو عذاب آتے ہیں اس کو تم چاہے کچھ سمجھو، ہم مسلمانوں کا اب بھی یہی اعتقاد ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے رسول سے دوری کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے لازمی بات ہے کہ پھر اس قسم کے عذاب آئیں گے۔ حتیٰ کہ حضور نے صاف فرمایا اذا کثر فیکم الزنا، جب تمہارے اندر زنا کی کثرت ہو جائے گی اللہ رحمت کی برساتیں بند کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پیشین گوئی کی ہے، فرمایا ہر چیز بتلا دی۔ آپ نے فرمایا پھر میری امت پہ ایسے عذاب مسلط ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ آج دیکھو قتل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور جو قتل ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا بھئی میرا کیا جرم تھا، میں تو مسافر تھا، آگے بیٹھا اور گولی لگی۔ اسی طرح اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم میرے احکام کی نافرمانی کرے گو یلبسکم شیعاً، میں تمہیں پارٹیاں اور فرقے بنا دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے اور پھر ایک دوسرے کو مارو گے اور تمہیں مزہ چکھا دوں گا۔ اس لیے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ جی ایسے حوادثات ہیں، بالکل نہیں۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ بارش کا ایک قطرہ نہیں گر سکتا، ہوا سے ایک پتا نہیں ہل سکتا جب تک میرے اللہ کا حکم۔ اس کے اسباب اس زمانے میں اور تھے، اس زمانے میں اور ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بیماریاں ہیں۔ کبھی آپ نے سنا تھا کہ ڈینگی وائرس ہوتا ہے، ڈینگی فیور ہوتا ہے؟ کبھی سنا تھا آپ نے؟ ڈاکٹر حیران ہیں۔ کبھی آپ نے سنا تھا کہ ایڈز کی بیماری ہوتی ہے؟
کبھی آپ نے اس طرح سنا تھا کہ ایسے کینسر پھیلتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ اچھا خاصا بیٹھا بیٹھا آدمی ہارٹ ٹربل ہو گئی جی، بلڈ پریشر ہو گیا جی، فلاں ہو گیا جی، کولسٹرول بڑھ گیا؟ کہتے ہیں جی علم وسیع ہو گیا، پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا۔ بھائی پتہ جو نہیں تھا لیکن بندے تو نہیں مرتے تھے نا، یہ تو ہمیں پتہ تھا نا کہ ہمارے باپ دادا 90 سال 80 سال کے بوڑھے بغیر اینک کے قرآن پڑھتے تھے، ہم اینک سے بھی روز شیشہ بدلتے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے بزرگ، میری نانی صاحبہ تھی، ان کی 100 سال کے قریب عمر تھی، آخری عمر تک قرآن بغیر اینک کے پڑھتی تھی، کبھی اینک لگا ہی نہیں۔ ایسے ایسے ہم نے الحمدللہ اپنے آنکھوں سے بزرگ دیکھے، 90 سال عمر ہے، صحت ہے، قوت سامعہ برقرار ہے، قوت بصرہ برقرار ہے، قوت شامہ برقرار ہے، چلتے ہیں ٹھیک ہے، بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دشمن ایسی باتیں کہتے ہیں لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن ای من امت مکذبت، کتنی پہلے ہم نے امتیں جنہوں نے جھٹلایا ہلاک کر دی۔ فنادوا ولا تہین مناص، فنادوا حين جاءهم العذاب استغاثوا وجعلوا الى الله تعالى ولذلك بمجدنهم بأنهم شيئا كما قال عز وجل۔ اب انہوں نے پکارا اللہ کو جب عذاب آیا اور اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کی طرف رجوع کیا، چیخیں، لیکن کسی چیز نے ان کو اس وقت فائدہ نہیں پہنچایا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا حَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ أَيْ يَهْرُبُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ اللہ نے فرمایا اب بھاگنے کا کیا فائدہ ہے، اب تم سے حساب لیا جائے گا، اصل حساب قیامت والے دن ہوگا۔ قال ابو داود الطیالسی حدثنا شعبہ نبی ساکر التمیمی قال سألت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن قول اللہ تبارک و تعالیٰ فنادوا ولا تہین مناص قال ليس بحين نداء ولا ندو ولا فرار۔ اس وقت انہوں نے پکارا جب پکارنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ جب عذاب نازل ہو جائے پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، پھر پکار بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور نہ اس وقت کوئی اللہ کے عذاب سے بھاگ سکتا ہے۔ وقال ابن علی بن ابی عباس رضی اللہ عنہ لیس بحین مغاث، وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ جب اللہ ان کی فریاد سنتے۔ وقال شبیب بن سعد بن عباس نادوا النداء حين لا ينفعهم، انہوں نے اس وقت پکارا اللہ کو جب پکارنا فائدہ نہیں دیتا۔ وانشد تذکر لیلا لا حين تذکروا، یعنی اس نے اس وقت یاد کیا جب یاد کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ وقال محمد بن کعب فی قوله تعالی فنادوا ولا تہین مناص نادوا بالتوحید حين ولت الدنيا عنهم، جب دنیا سے نکل گئے، دنیا ان سے ہٹ گئی، اب توحید کا اقرار کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ واستغاثوا بالتوبۃ حين الدنيا عنهم، اب توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن توبہ کا وقت بھی گزر گیا، چونکہ حدیث میں آتا ہے توبہ اس وقت قبول ہوگی حین ما لم یغرغر، جب سانس نکل رہا ہو اور پانی غرغر کر کے باہر آ رہا ہو، اب توبہ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وقال قتادہ لما رأوا العذاب ارادوا التوبۃ بغیر حین النداء، جب عذاب کے آثار ہے اب توبہ کرنا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقال وجعلنا ولا تہین مناص لیس بحین فرار ولا اجابت، اب نہ تو یہ بھاگنے کا موقع ہے اور نہ یہ وہ موقع ہے کہ ان کی کوئی دعا یا توبہ قبول کی جائے۔ وقد وانا وحدان كانوا سين بين ابي مالك والضحاك وزيد وعن مالك عن زيد بن اسلم ولا تهين مناص ولا نداء في غير حين النداء
وهذه الكلمة وهي لات هي لا التي للنفي زيدت ما حتى كما تزاد في ثم فيقولون سمت ورب ربت وهي مفسود وقف عليها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لات میں اصل تو لا ہے، لا نافیہ ہے، تازہ ادا ہے، اور یہ محاورات عرب میں کہہ دیتے ہیں سما سمت ربا ربت لا لات، اصل وہی نفی ہے. ومن قال المصحف الامام مالك الجليل انها متصله بهين ولا تهين مناس، اور بعد نے یہ بھی پڑھا ہے کہ لا تهینا یہ متصل ہے لا تهین مناس، لیکن المشہور القول الاول. ثم قال الجمهور بنصب هینا تقدیر وليس الهین هین مناس. ومنهم من جبد النصب تذكر حب ليلى لا تهینا وعزى الشيب قد قطع القرينا. ومنهم من جبد الجر بها وانشد طلبوا صلحنا ولا تأوان فعجبنا أن ليس هين بقاء. وانشد بعضهم أيضا ولا تساعة مندب لا تساعة مندب بخفض الساعة. وأهل اللغة يكون النوس التأخر البوس التقدم، نوس ناس پیچھے، بوس باس آگے. ولہذا قال ولا تهين مناس أليس الحين حين فرار ولا ذهاب والله سبحانه وتعالى الوفق للصواب. یعنی انہوں نے اس وقت توبہ کرنی چاہیے جب توبہ کا وقت گزر گیا. یاد رکھو صحیح حدیثوں میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. اسی طرح جب بندہ مرنے پہ آئے، نظر لگ جائے، جسے آپ کہتے ہیں نا جی سکرات لگی ہوئی ہے، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کسی قوم پہ عذاب آ جائے اس وقت توبہ کریں، توبہ قبول. اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دروازے پہ اپنے گناہوں سے معافی کے لیے زندگی میں، صحت میں، تندرستی میں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں. لیکن ایک آدمی بوڑھا ہو گیا جب گناہ کر ہی نہیں سکتا، آپ کہے میں نے توبہ کر لی، آپ کو توبہ کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ اب جب آدمی گناہ کے قابل ہی نہیں رہا پھر کس بات کی توبہ؟ توبہ تو تب ہے کہ صحت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، لیکن حرام سے بچتا ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنے آپ کو غفلت میں نہ گزاریں. کہتے جی کہ اگر کوئی مسلمان مرد کسی اہل کتاب لڑکی سے، یعنی یہودی لڑکی یا عیسائی لڑکی سے شادی کرنا چاہے، بالکل جائز ہے، اسلام میں اجازت. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اجازت کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے ایسے ملک میں ہے کہ مسلمان لڑکیاں نہیں مل سکتی، رشتہ نہیں مل سکتا، اسے گناہوں کا خوف ہے، ہلاکت بربادی کا خوف ہے، اہل کتاب لڑکی ملتی ہے کر لے. اگر مومن رشتہ موجود ہے پھر کیا ضرورت ہے کہ بلا وجہ جائے وہ اہل کتاب کی طرف. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پہلے یہ بھی تحقیق کرو کہ اہل کتاب کوئی ہے بھی. آج کل تو اہل کتاب کوئی ہے ہی نہیں. اہل کتاب سے مراد وہ ہے کہ جو یہودی ہے وہ صحیح معنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تو ہونا. اگر وہ نصرانی ہے تو حضرت عیسیٰ کے دین پر تو ہو. آج تو وہ یہودی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، ان کا دین کون ہے. یہ تو لا دین ہے، لا مذہب ہے، ان کا تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں. یہ تو منکر ہیں. آپ اندازہ کریں بھلا کوئی نصرانی دین عیسیٰ پہ رہنے والا یہ برداشت کر سکتا ہے کہ مرد کی شادی مرد سے کر دو، عورت کی شادی عورت سے کر دو؟ کوئی حضرت موسیٰ کے دین پہ، حضرت عیسیٰ کے دین پہ چلنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھی حمل گرانا جائز ہے؟
کوئی دین عیسیٰ علیہ السلام اور دین موسیٰ پہ چلنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ولدیت کے خانے میں باپ کا نام نہ لکھو، ماں کا لکھو، چونکہ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا 10 آدمیوں سے تعلق تھا، پتہ نہیں کس کا نطفہ ہے. یہ کون سا دین ہے آخر مجھے بتائیں؟ دین یہی عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، یہی عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا کہ لوگوں کو بے گناہ مار ڈالو. یہی عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کے دین میں تو یہ تھا کہ اگر کوئی تمہیں تھپڑ مارتا ہے تم کو اچھا بھی ایک اور بھی مار لو. وہ تو رحم سکھانے آیا، اور یہ تو ظلم کے پیکر بن گئے ہیں، مجسمہ ظلم بن گئے. ان کے مظالم سے تو اس زمانے میں جو تاتاری گزرے ہیں، جو ہلاکو گزرے ہیں، چنگیز گزرے ہیں، نمرود، شداد، فرعون گزرے ہیں، وہ بھی شرمندہ ہو جائیں. انہوں نے تو وہ ظلم ایجاد کیے ہیں. تو اس لیے پہلی بات رکھو، اگر لڑکی واقعی اہل کتاب ہے نکاح جائز ہے. اگر واقعی ایمان والا مسلمان رشتہ نہیں ملتا، ورنہ والا عبد مؤمن خیر من مشرک، ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ. اللہ نے فرمایا مومنہ لڑکی تلاش کرو، وہ مشرکہ سے کروڑ درجے بہتر ہے، چاہے وہ خوبصورت زیادہ ہو، لیکن یہ ایمان والی ہے، یہ دین والی ہے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کے ساتھ نکاح 3 وجہ سے کیا جاتا ہے، لے مالہا، لے حسبہا، لے دینہا. یا تو عورت دولت مند ہے، آدمی شادی کر لیتا ہے کہ یار پیسہ بھی ملے گا، بیوی بھی ملے گی. شادی کر لیں گے نا تو پیسہ بھی ملے گا، کوٹھیاں بھی ملے گی، گرین کارڈ بھی ملے گا، اور مزے ہیں، بیوی بھی ملے گی، چلو کر لو. کبھی آدمی شادی کرتا ہے کہ چلو بھائی بڑا خاندان ہے، میرا نام تو ہوگا کہ فلاں خاندان میں شادی کی ہے، فلاں سردار کی بیٹی ہے. اور حضور نے فرمایا کبھی آدمی سوچتا ہے کہ بھئی دین والی عورت ہے، آپ نے فرمایا فاختر ذات الدین. حضور نے فرمایا میرا کہنا مانتے ہو تم دین والی چنو، نہ نسب کے پیچھے بھاگو، نہ مال کے پیچھے بھاگو، نہ جمال کے پیچھے بھاگو. آج ایک لڑکی حسین ہے، کل بیمار ہو جائے. آج ایک لڑکی حسین و جمیل ہے، کل گر کے لنگڑی ہو جائے. آج ایک لڑکی حسین و جمیل ہے، کل چوٹ لگے اندھی ہو جائے. آج ایک لڑکی حسین و جمیل ہے، کل چیچک نکل آئے. آج ایک لڑکی حسین و جمیل ہے، کل ہائپرٹائٹس کی بیمار نکل جائے. کیا کریں گے آپ؟ فاختر ذات الدین، کہ تم دین والی لڑکی سے رشتہ کرو کہ کم از کم تیرے دین کی محافظ ہو، تیرے عزت کی محافظ ہو، تیرے عرض کی محافظ ہو، اور جسے پتہ ہو. اور یاد رکھو کہ جو لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس لیے حضرت عمر بھی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی اپنے گورنرز کو آرڈر کرتے تھے کہ جب کسی کو نوکری دینی ہو پہلے یہ دیکھو کہ نماز پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے. انہوں نے فرمایا جی کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن جلدی جلدی ٹکرے. انہوں نے کہا جو نماز میں چوری کرتا ہے وہ تیرے مال میں چوری نہیں کرے گا، اس کا کیا اعتبار ہے؟ ایسے بندے کو مت نوکری دو. انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا جو خدا کا غدار ہے وہ تیرا وفادار ہوگا. عجیب بات ہے. آج ہم ڈگریاں دیکھتے ہیں، جی میں نے ڈبل MA کیا ہے، جی میں نے MBA کیا ہے، میں نے جناب CS کا امتحان دیا ہے، میں نے FRCS کیا، میں نے جی MRCP کیا ہے. لیکن کبھی کسی نے پوچھا کہ حضور نماز پڑھتے ہو؟ کیوں؟ جب نوکری دینے والا نہیں پڑھتا تو جس کو دے رہا ہے اس کا پتہ کیوں کرے؟ دونوں اللہ کا فضل ہے، فارغ ہیں. اچھا جب خامد کے اندر غیرت نہیں رہی، وہ عزت والی بیوی کیوں ڈھونڈے؟ وہ تو ڈھونڈتا ہے میری بیوی ہو، شو پیس ہو، ساری دنیا اس کو دیکھے اور سب اس سے ملیں، انجوائے کریں، اور روز جناب نیموریاں لباس پہن کے جائے اور لوگ میری قسمت پہ رش کریں کہ دیکھو جناب کیسا ہیرا مارا ہے انہوں نے. جب خامد خود بے غیرت ہو، اپنی بیوی کو نمائش کے لیے پیش کرے. اور حضور نے فرمایا من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان نہیں. حضور نے فرمایا دیوس تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھیں گے.
جو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو نمائش کے طور پہ نمایاں کرتے ہیں کہ ایسا لباس پہن کے جاؤ کہ دنیا اشش کر اٹھے گی، ہاں دیکھو فلاں کی بیٹی جناب کمال ہے، بڑی ماڈرن ہے بھی، بڑی الٹرا ماڈرن ہے جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورنہ بیوی کا مقام کیا ہے کہ لتسکنوا الیہا، اللہ فرماتی ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم گھر جاؤ تو بیوی سے تمہیں راحت ملے، سکون ملے، تمہارے ان کے درمیان میں مودت پیدا ہو، رحمت ہو۔ اس پہ بڑھاپا آئے تم خیال کرو، تم پہ بیماری آئے وہ خیال کرے، اسے تکلیف ہے تم ساری رات جاگ رہے ہو، تمہیں تکلیف ہے وہ ساری رات بیٹھی ہے۔ یہ بیوی ہوتی ہے، یہ بیویاں تھوڑی ہوتی ہیں جو لوگوں کو تو بڑے ہنس کے ملیں اور اپنے خامد کے لیے بخار بن جائیں، یہ تو بیویاں تھوڑی ہیں، یہ تو جلتی پھرتی گناہوں کی لاشیں ہیں جو ہمارے گلوں میں پڑ گئی ہیں۔ یہ تو عورت کہلانے کی حقدار ہی نہیں، عورت تو وہ ہوتی ہے جو چھپائی جائے، یہ جو اریاں کی جائے اس کو کون کہتا ہے کہ یہ عورت ہے؟ نہ یہ عورت ہے نہ مستورات۔ وہ جی مستورات مانا چھپی ہوئی ہے، تو کھلی ہوئی ہے کیسے مستورات ہو گئی؟ تو اس لیے میرا بھائی اہل کتاب سے شادی تو جائز ہے، لیکن پہلے اہل کتاب مجھے ڈھونڈ کے دکھاؤ ہیں کہاں۔ کہتے جی کہ پاکستان میں لوگ بعض بزرگوں کو لجپال یا قلندر، یہ کوئی اسلامی لفظ نہیں ہے۔ اگر یہ اسلامی لفظ ہوتے ابو بکر کو تو تم کبھی لجپال یا قلندر نہیں کہتے ہو، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی کو، نہ حسن حسین کو، یہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، لجپال ہو گئے ہیں یہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خواب کی تعبیر کا مجھے کوئی علم نہیں ہے بھائی، صفا مروہ کا میں نے 14 چکر لگایا، دم تو نہیں پڑا، بس اللہ قبول فرما دے، ورنہ بعض فقہا فرماتے نہیں دوبارہ دوڑے تاکہ صفا سے شروع کرے مروہ پہ ختم کرے۔ تم نے تو صفا پہ ختم کی نا، 14 چکر تو تب بنیں گے نا کہ جب تم شروع صفا سے کرو ختم بھی صفا پہ کرو۔ ہاں تو بہرحال بی بی نے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بی بی نے کہا میں نے بال نہیں کاٹے، تو حضرت نے اسی وقت کاٹ دی۔ تو منع یہ ہے کہ اگر آدمی مثلا حج پہ آیا ہے، اس نے کنکریاں مار لی ہیں، سر منڈا لیا ہے، طواف زیارت کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لیا ہے، اب 2 دن کے لیے مینا میں ہے 11-12 کو، وہاں اگر بیوی سے ملتا ہے جائز ہے، حلال ہے، اس کی بیوی ہے، کوئی منع نہیں۔ میرا بھائی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے دونوں میں بڑا فرق رکھا ہے۔ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی، تو مرد عورت میں فرق ہوا نماز میں کہ نہیں ہوا؟ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے صف آخر افضل ہے، فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ مرد کی نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کی گھر میں افضل ہے۔ باقی مسئلہ آ گیا رکوع سجود کا، یاد رکھو، تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ وہ رکوع سجود اسی طرح کرے جیسے مرد کرتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، عورت کے لیے استر ہونا جو ہے، محفوظ ہونا جو ہے، یعنی ایک طرف دونوں ٹانگیں نکال کے زمین پہ اپنے آپ کو قریب رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں تمہیں آج تک یہی مسئلے حل نہیں ہوئے، ماشاءاللہ۔
یعنی خدا جانے کیا ہو گیا ہے قوم کو. کافر کیا کہیں گے یار 1400 سال ہو گیا مسلمانوں کو, ابھی تک نماز پہ لڑ رہے ہیں, فاتحہ پہ لڑ رہے ہیں, آمین پہ لڑ رہے ہیں, عورت مرد کی نماز پہ لڑ رہے ہیں, ٹانگیں کھولنے پہ لڑ رہے ہیں, باندھنے پہ لڑ رہے ہیں, ہاتھ کہاں باندھو, سینے پہ باندھو, نیچے باندھو, اوپر باندھو, وہاں لڑ رہے ہیں, ہاتھ کتنا اونچا رکھو, کتنا کھولو, ٹانگیں کتنے. میں کہا یہ کیسے لوگ ہیں, ان کی تو ابھی تک نماز ٹھیک نہیں ہوئی, ہمیں کیسے دعوت دیتے ہیں اسلام کی. یہی مسائل رہ گئے ہیں, بس امت کو اسی پہ لڑاتے رہو. خدا کے لیے امت پہ رحم کرو. یہ تو افضل اولا کے مسئلے ہیں. اگر آدمی ہے دور دور کھڑے ہیں, پاؤں کھول لیے تاکہ فاصلہ نہ رہے. اگر رش ہو گیا آدمی نے پاؤں ملا لیے, کوئی مسئلہ نہیں. کیا کون سا اس میں جھگڑا ہے بھائی. کسی نے آمین زور سے کہہ دی الحمدللہ, آہستہ کہہ دی الحمدللہ. اللہ زور سے بھی سنتے ہیں, آہستہ بھی سنتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو نہیں کہ انہی پہ کتابیں لکھو, انہی پہ زور قلم خرچ کرو, انہی پہ لوگوں کو لڑاؤ. یہ کس نے حکم دیا ہے؟ میری نظر کمزور ہو رہی ہے. کسی نے مجھے کہا قرآن کی آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. آقا بالکل پڑھا کرو, قرآن شفا ہے, سورۃ فاتحہ شفا ہے. ایک آدمی نے بینک سے قرضہ لیا ہے. اب دیکھیں نا میرا بھائی, بینک سے قرضہ لینے کا مقصد کیا تھا؟ مکان بنانا تھا, بنا دیا, کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن پیسہ لے کے کاروبار کر رہا ہے. جیسے آج کل تو ساری دنیا بینک کی مقروض ہے. جو ملینر ہیں, جو کروڑوں پتی ہیں, ارب, وہ بھی کہیں گے ہم مقروض ہیں جناب, ہم نے تو بینک کا قرضہ دینا ہے. قرضہ دینا ہے تو پراپرٹی کتنا ہے؟ بالکل زکوٰۃ دے گا. اگر ایک عورت کو 5-6 دن پہلے چند قطرے خون کے آئے, پھر 5-6 دن گزر گئے, پھر خون کے قطرے آئے, میرا بھائی بات یہ ہے, پر یہ دیکھو اس کی عمر کیا ہے, اس کا حیض بند ہے یا حیض جاری ہے. اگر حیض اس کو آتا ہے تو حیض 3 دن کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 10 دن, ورنہ بیماری ہوتی ہے, گرمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. نمازیں پڑھیں, سب کچھ کریں. جتنے دن مکے میں رہیں طواف زیادہ افضل ہے. اگر کوئی آدمی کسی بچے کو اٹھا کے بیٹا بنا دے, وہ تمہارا وارث نہیں ہے. تم خوشی سے کوئی جائیداد دینا چاہتے ہو دے دو, ورنہ باقی وارثوں کو محروم کر کے اس کو دے جاؤ کہ قیامت میں پکڑے جاؤ گے. وہ تو تمہارا وارث ہی نہیں ہے, وہ تو تمہارا نطفہ ہی نہیں, تمہارا بیٹا ہی نہیں. ہمارے قتل کیس میں بے گناہ پھنسے ہوئے ہیں, اللہ پاک رہائی عطا فرمائے. اللہ ہر بے گناہ قیدی پہ رحم فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب سے نجات دے. ایک عورت نے ارادہ کیا عمرے کے لیے, روانگی سے پہلے حیض شروع ہو گیا, کوئی بات نہیں, غسل کر لے, نماز نہ پڑھے, اسی حالت میں لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک پڑھتے ہوئے آ جائے, ہوٹل میں رہے. جب حیض کے دن پورے ہو جائیں سادہ پانی سے غسل کرے, کپڑے پہن کے بدل کے آ کے عمرہ پورا کرے, کوئی مسئلہ نہیں. وہیں سے نیت کر کے آئے جو میقات ہے. اگر وہاں سے نیت نہیں کی, بعد میں عمرہ مسجد عائشہ سے کیا تو ایک بکری دم دینی ہوگی. اگر میاں بیوی نے طواف اور صفا کر لی, طواف کر لیا, بال کٹوا دیے, صفا مروا نہیں دوڑے, دم پڑ گئی. دم پاکستان میں نہیں دے سکتے, لازم حد حرم میں. کہتے ہیں جی کہ جب سورج گرہن ہو تو حاملہ عورت کمرے سے باہر نہ نکلے. یہ جاہلوں کے عقیدے ہیں. ہاں البتہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے
کہ اس وقت چاند یا سورج کی طرف نہ دیکھا جائے، ورنہ آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ طواف کیا، صفا نہیں دوڑا، بال کٹوائے، دم پڑ گئی۔ پھر آپ نے دوسرا عمرہ کیا نا، وہ پہلے میں تو نہیں کٹوائے نا، اس کی دم تو پڑ گئی نا۔ اگر دم واجب ہو جائے اور نہ دے وہ گنہگار ہے، اس کے ذمے اللہ کا قرض ہے، کھڑا رہے گا۔ کہتے جی کہ ہم لوگ ڈرائیور ہیں، رات دن گاڑی میں چلتے ہیں، تقریباً یوں سمجھ لیں کہ ہمارا 500 کلومیٹر سفر ہوتا ہے روز کا۔ آپ بالکل مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے، چاہے ساری زندگی سفر میں رہیں، آپ مسافر ہیں۔ اللہ نے آپ کو رعایت دی ہے کہ آپ نماز میں 4 رکعت والی نماز جو ہے 2 رکعت پڑھیں گے، باقی سنت اور نفل وغیرہ سب آپ پر معاف ہیں، پڑھنا چاہے پڑھ لیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وطر ضروری ہے، وہ کہتے ہیں وطر واجب ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا، چاہے مسافر ہو یا غیر مسافر ہو۔ کہتے ہیں کہ وطر حضور پاک نے ہمیشہ پڑھے ہیں، تو لہذا وطر تو ہر حال میں آپ کو پڑھنے ہیں۔ باقی نماز جنازہ میں احناف کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے۔ اور حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے دعا مانگے۔ یہ ائمہ کی اپنی اپنی تحقیق ہے، کوئی بات نہیں، جو جیسے بھی پڑھ رہا ہے اللہ قبول فرمائے، کیونکہ احناف اس کو نماز ہی نہیں سمجھتے، دعا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی نماز بغیر رکوع سجود کے نماز نہیں ہوتی، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی نماز کے حکم میں ہے، وہ نماز نہ ہو لیکن گویا کہ نماز ہے۔ یہ بھی وہی سوال ہے کہ اگر وہ ڈرائیور ہے اور سفر میں ہے، میرا بھائی ڈرائیور ہے کوئی ہے، جب سفر میں ہے مسافر ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ اگر 2 دن کا سفر ہو تو سفر ہے، اور 2 مہینے کا ہو تو سفر نہیں ہے؟ صحابہ اپنے زمانے میں جب سفر کرتے تھے 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ کیوں؟ اونٹوں کے سفر تھے۔ اب خود اندازہ کرو، اگر مدینہ منورہ سے آدمی اونٹوں پہ جائے، چین پہنچے، کتنے دن لگیں گے؟ اونٹوں کا سفر ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے عام سفر جو ہے ان کا یمن کا سفر تھا، شام کا سفر تھا۔ اچھا، قریش کے تو باقاعدہ سفر تھے نا، گرمیاں آئیں شام چلے جاتے، سردیاں یمن چلے جاتے تھے، اور سب اونٹوں میں سفر ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ اور مکہ کے درمیان بھی اونٹوں میں سفر ہوتا تھا، 8 دن 10 دن لگ جاتے تھے، اور پھر آگے آدمی جو ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا تھا۔ اچھا، کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ 1 مہینہ لگ جاتا تھا مدینے جانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ بارش آ گئی، سیل آ گئی، درمیان میں ندی نالے بہہ گئے، اب آدمی کیسے جائے؟ نہ پل تھی، نہ کراس کرنے کے راستے تھے۔ یہ تو حکومت کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایسی سڑک بنا دی ہے، ایسے راستے بنا دیے، ایسی پلیں بنا دی، بارش کے پانی نیچے سے گزر جاتے ہیں، حاجی اوپر سے جا رہے ہیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں تو مدینہ شریف جانے کے لیے مہینہ لگ جاتا تھا، اور 8-10 دن، اچھا 2 دن تو یہ عام بات تھی۔ آج سے 20 سال پہلے بھی 2 دن لگ جاتے تھے۔ سڑک خراب تھی اور ٹرکوں کا سفر ہوتا تھا۔ اچھا، ٹرک چلتے تھے اور کچا سفر ہے، ریتا ہے، پھنس گیا ہے، کھڑے ہو، کوئی نہ سایہ ہے، اسی ٹرک کے نیچے جو سایہ ہے نا وہ سمجھا جاتا تھا بہت بڑا سایہ ہے۔ تو یہ تو ہمارا مسافر ہے، چاہے ساری زندگی سفر میں رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا يصرف السوء الا اللہ،
بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله العليم الحليم. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربا یا غوثا. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عالم اسلام اور مسلمانوں کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت میں شکست کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے مستقبل روشن فرما. یا اللہ ان کے رشتے آسان فرما دے. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے کے عطا فرما دے. یا الہ العالمین عالم اسلام اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، بمبئی میں ہیں، ارکان میں ہیں. یا اللہ وہ افغان میں ہیں، جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما. یا اللہ عذاب رفع فرما. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا. اللہم لا تمنع عنا فضلک بذنوبنا. اللہم لا تہلکنا بذنوبنا. اللہم لا تجعلنا مضغة للماذقین. لا تجعلنا أكلة للآكلين. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العالمين 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 العالمين.